آج ہم انٹرویو کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے شخص کا کہ مسجد کے امام ہونے کے ساتھ ساتھ اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں، جس کی چند جھلکیاں ہم آپ کو ویڈیو کے انٹرو میں دکھاتے ہیں۔ تو آپ کو تو یہ چھوٹے موٹے کام کرتے وقت کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوئی کہ یار لوگ کیا کہیں گے کہ قاری صاحب یہ کام کر رہے ہیں؟ تو ذرا اس بات کی وضاحت فرمائیں کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ اتنا پیسہ ہے کہ واقعی آپ ماشاءاللہ کروڑ پتی بن گئے ہیں۔ ان کے دماغ میں یہی ایک بات بیٹھی ہوتی ہے، پتہ نہیں یہ دماغ میں بات ان سے کہاں سے آتی ہے کہ امام صاحب غریب ہی ہونا چاہیے۔ ہاں جی، میں کہ نہیں جی ہمارے پاس تو یہ لپٹن پتی ہے، یہ ڈیئر پتی ہے، اور مجھے فون آ رہے ہیں کہ قاری صاحب کہ ہمیں انتظامیہ کام ہی نہیں کرنے دیتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ کا دوست حافظ محمد ابو بکر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل انسان بنو۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کروانے جا رہے ہیں کہ جو کہ امام مسجد ہیں اور امامت کے ساتھ ساتھ وہ ماشاءاللہ ایک وسیع کاروبار کے مالک بھی ہیں۔ آئیے ہم اپنے امام سے ملاقات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حضرت، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو بہت شکریہ بھائی ابو بکر آپ کا، آپ تشریف لائیں۔ میرا نام حافظ محمد ثناء اللہ ہے۔ تو حضرت امامت کون سی مسجد میں آپ کرتے ہیں؟ یہ سمن آباد نیو نارکلی بازار جامع مسجد مبارک علیہ حدیث میں۔ اچھا حضرت، آپ ہمیں یہ بتائیے، ہم نے آپ کی ماشاءاللہ دکان دیکھی ہے اور دکان دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ آپ امامت کے ساتھ ساتھ آپ اپنے کاروبار کے مالک بھی ہیں، آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ تو حضرت یہ دلی طور پہ بہت خوشی ہوئی ہے اس کاروبار کو دیکھ کر۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے کاروبار کا کسی نے آپ کو مشورہ دیا یا خود ہی آپ نے یہ سوچا کہ یار مجھے یہ چاہیے کہ امامت کے ساتھ ساتھ میں کاروبار بھی کروں اور میں کسی کا محتاج نہ ہوں؟ خود ہی ذہن میں یہ بات آئی یا کسی نے مشورہ دیا تھا آپ کو؟ شروع سے جب میں نے شروع کیا نا کاروبار، یہ 1993 میں تقریباً، وہ تو میری ذاتی خواہش تھی نا، جستجو میری خود ہی تھی جی کہ میرا جب میں نے حفظ کیا، میرا خود ہی پروگرام تھا کہ میں نے اب کاروبار بھی کرنا ہے کیونکہ ہمارے والد صاحب پہلے تھے امام سے، میں دیکھتا تھا کہ یہ جو مثلاً کمزوریاں ہوتی ہیں اماموں کو، جب بھی کوئی معاشی مسئلہ بنتا ہے جی تو ان کو جب کوئی بھی ایمرجنسی بنتی ہے وہ کسی نہ کسی کو کہنا پڑتا ہے، تو اس لیے پھر میری کوشش تھی۔ اور پھر میں کپڑے کا کام کرتا رہا، تو جب یہ کریانے کا کام ہے نا، یہ ہمارے ادھر نمازی ساتھی تھے کہ وہ کافی ہمارے کلوز تھے ساتھی، پہلی صاحب میں وہ نماز پڑھا کرتے، فوت ہو گیا وہ عبدالعزیز انصاری تھا، میرا دوست بھی تھا۔ تو انہوں نے یعنی کہ یہ مشورہ دیا تھا، ان کی دکان تھی ہمارے بالکل سامنے کریانے کی، جی وہ ان کا ایگریمنٹ ختم ہو گیا تو انہوں کو دکان چھوڑنی پڑی، میری کپڑے کی دکان تھی، تو انہوں نے مجھے کہا صاحب آپ یہ کام شروع کر لیں کریانے کا، تو انشاءاللہ یہ برکت والا کام ہے، بہت ٹھیک رہے گا۔ تو اس بیچارے کو اللہ اس کی قبر نور سے منور فرمائے، آمین۔ اس کی سیئات سے درگزر فرمائے۔ تو اس بیچارے نے ہمیں مشورہ دیا، پھر ہم نے شروع کر دیا اور اس نے پھر ہمارا ساتھ بھی دیا۔ اور یہ باقی جو مساجد کے قرآن حضرات ہیں، حفاظ کرام ہیں، ان کے بھی جو نمازی حضرات ہیں جو ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، کسی کی کوئی ایجنسی ہوتی ہے، کسی کی فیکٹری ہوتی ہے، کئی قسم کے نمازی ہوتے ہیں جی جی ماشاءاللہ، بالکل۔ مخیر حضرات نماز پڑھتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے جو امام صاحب قاری صاحب ہیں، ان کے بچے جوان ہو گئے، بچیاں جوان ہو گئی ہیں، انہوں نے کل کو مثلا شادیاں کرنی ہیں، کہاں سے اخراجات کریں گے؟ تو ان کو چاہیے کہ ان کے بارے میں سوچیں کہ ہمارے قاری صاحب میں یہ کوالٹی ہے، ہم ان کی یہ ڈیوٹی لگا سکتے ہیں۔ ہماری یہ ایجنسی والے ہوتے ہیں، انہوں نے سیل مین رکھے ہوتے ہیں، وہ صرف انہوں نے سیمپل لے کے جانے ہوتے ہیں، اب تو سیمپل بھی نہیں لے جانے پڑتے، یہ موبائل پہ تصویر ہوتی ہے، وہ جا کے شاپ پہ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس پروڈکٹ ہے تو یہ ریٹ ہے۔ وہ ان کو چاہیے کہ قاری صاحب یہ عزت والا کام ہے، یہ آسان کام ہے، آپ نے صرف زور سے پہلے آ جانا ہے، 3-4 گھنٹے جا کے آرڈر لے آئیں جا کے، تو انشاءاللہ جو آرڈر ہوگا وہ اگلے دن وہ دوسرے سیل مین نے دے کے آنا ہوتا ہے۔ آپ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے سب سے پہلا کاروبار کون سا کیا؟ سب سے پہلے تو میں نے مزدوری کی نا، وینڈر لگایا، کیونکہ پیسے نہیں تھے نا۔ اب بھی یہ مثلاً قاری حضرات کے لیے میسج ہے کہ پہلے اگر کچھ محنت بھی کرنی پڑے تو ان کو چاہیے کہ کریں۔ وہ گھر میں ہی میں نے وینڈر لگایا نا، جی وہ کونر وین ہوتی ہیں اس پہ، ہاں جی، ہاں وہ جی۔ ہاں وہ تقریباً 1.5 سال کام کیا، تو اچھا پھر اس کے بعد پیسے جو تو پھر انارکلی میں اڈا لیا، سمن آباد انارکلی میں، پھر یعنی کہ چھوٹا سا اڈا تھا ادھر، پھر اس کے بعد۔ تو آپ کو تو یہ چھوٹے موٹے کام کرتے وقت کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوئی کہ یار لوگ کیا کہیں گے کہ قاری صاحب یہ کام کر رہے ہیں؟ بس شروع میں تو ہوتی ہے، لیکن جب انسان تہیا کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اب باقی قرآن حضرات کو بھی چاہیے نا کہ وہ صرف عزت نفس مجنون ہے، وہ اسی میں بیٹھے رہتے ہیں کہ مثلا لوگ کیا کہیں گے،
ٹھیک ہے نا. اب کئی حضرات قاری حضرات ہیں ان کا مجھے فون آ رہا ہے پورے پاکستان سے. انہوں نے کہا کہ ہم نے تہیہ کر لیا کہ ہم نے کام کرنا ہے. وہ گاؤں میں بیٹھے ہیں سارا دن فارغ, صبح نماز پڑھائی, بچے پڑھائے, فارغ رہتے ہیں سارا دن, پھر نماز پڑھائی فارغ رہتے ہیں. تو انشاءاللہ کافی قاری کرام جو ہیں ان کو میں نے مشورے دیے ہیں جی, اور انہوں نے عہد کیا کہ ہم نے انشاءاللہ کام کرنا ہے. اب بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں اللہ یہی ان کا بات ہے کہ آپ کی ماشاءاللہ یہ بات بہت اچھی لگی ہے کہ بندے کو یہ چاہیے کہ ضمیر گندا کرنے سے بہتر یہ ہے کہ بندہ اپنا لباس گندا کر لے. بالکل بالکل. بندہ اگر اسی بات میں لے گا کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ تو کہتے ہی رہتے ہیں, ہاں جی. لوگوں کا کام ہی کہنا ہے. اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ محنت میں ہی عظمت ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا حضرت جی, آپ جتنی بھی تمام مساجد کے امام صاحب ہیں اور قرا حضرات ہیں, تو آپ ان تمام لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آخر میں؟ پیغام میرا تو ان کو یہی ہے کہ ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ وہ کوشش کریں کام کی. ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ راستہ اللہ نے کھولنا ہے. کئی ایسی مساجد ہیں کہ ان میں جمعے میں بہت رش ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ جمعے میں اسٹال لگا سکتے ہیں. باہر وہ اپنا بیٹا اگر کوئی ہے اس کو بٹھا سکتے ہیں, شگیر کو بٹھا سکتے ہیں. کافی ایٹم ہے انسان اس اسٹال پہ. پہلے تو کیسٹیں بکتی ہوتی, اب تو وہ رواج ختم ہو گیا. ٹھیک ہے نا, ٹوپیاں رکھ سکتے ہیں, عطر کی شیشیاں رکھ سکتے ہیں ادھر, وہ یہ تسبیح رکھ سکتے ہیں. مثلا وہ ڈیجیٹل بھی تسبیح آ گئی, دوسری بھی تسبیح آ گئی. لوگوں نے ادھر سے لینی ہے, وہ مسجد میں آئیں گے, ان کو یاد آ جائے گا مجھے یہ چیز مجھے چاہیے, وہ لے جائیں گے. کوئی کتابیں چھوٹی سی ہیں, کوئی وظائف کی کتابیں ہیں, کوئی پیارے رسول کی پیاری دعائیں ہیں. ایسے وہ جب وہ شروع کر لیں گے تو آہستہ 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 ان کا ذہن کھل جائے گا. ٹھیک ہے نا, ہم نے یہ شاپ کون سے اتنی بڑی ایک دن میں بنا لی. ٹھیک ہے نا, ایسے ہی مثلا بھی ذہن کھلتا گیا. اور کئی مساجد کے وہ. اچھا حضرت جی, ہم نے نا آپ کی ویڈیو دیکھی تو وہاں پہ لڑکے نے ماشاءاللہ لکھا ہوا تھا کہ امام صاحب تو ماشاءاللہ کروڑ پتی بن گئے. تو ذرا اس بات کی وضاحت فرمائیں کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ اتنا پیسہ ہے کہ واقعی آپ ماشاءاللہ کروڑ پتی بن گئے ہیں؟ یہ کوئی حقیقت نہیں ہے. اچھا, پتہ نہیں اس نے جاننا یا ویسے انہوں نے لکھ دیا کیا جی بات جی, ہے, مجھے سمجھ خود نہیں آئی. نہیں ہمیں تو دیکھ کے ہی بہت خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ امام صاحب بھی اور کروڑوں کے پتی, کروڑ پتی بھی ہیں. آپ کی دعاؤں سے, بھائیوں کی دعاؤں سے اللہ کر دے تو ہم سارے قرآن حضرات سے بھی تعاون کریں, یہ تو بہت اچھی بات ہے. جی بالکل. تو بس وہ گزران اللہ کے رحمت سے ٹھیک ہو رہی ہے. یہ ہمارا مکان نہیں تھا, کرائے کا تھا, وہ ہم نے مکان لے لیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو باقی تو یہ جب دکانوں پہ مال ہوتا ہے, یہ پارٹیوں سے لین دین ہوتا ہے, پچھلے پیسے دے دیے اگلے لے لیے. تو انشاءاللہ اللہ نے یہ دن لے آئے ہیں تو وہ بھی لے آئیں گے. ٹھیک ہے نا, تو وہ مجھے اور بھی کئی لوگوں نے کہا ہے, تو وہ ہمارے ساتھ ہی چراغ جولر والے ہیں, انہوں نے بھی مجھے بھائی آبسا نے فون کیا. میں نے کہا, وہ کہہ رہے کہ حافظ جی کروڑ پتی. میں کہا نہیں, ہمارے پاس تو یہ لپٹن پتی ہے, یہ ڈیئر پتی ہے, وائٹل پتی ہے, یہ کھلی پتی ہم سیل کرتے ہیں, اس کا نام اب کروڑ پتی رکھ دیتے ہیں. تو ویسے میں نے کہا یہ انہوں نے ویسے وہ کہہ رہے ایسے لکھنا نہیں چاہیے, وہ ادارے بھی کوئی مثلا نوٹس لے لیتے ہیں نا. تو حضرت اگر ہم معاشرے کو دیکھتے ہیں تو آج کل کے جو عوام ہے نا, ان کے دماغ میں یہی ایک بات بیٹھی ہوتی ہے, پتہ نہیں یہ دماغ میں بات ان سے کہاں سے آتی ہے کہ امام صاحب غریب ہی ہونا چاہیے, امام صاحب امیر نہیں ہونا چاہیے. امام صاحب کے پاس نہ تو موٹر سائیکل ہو, نہ ان کے پاس کوئی گاڑی ہو, نہ کوئی رہنے کے لیے اچھا مکان ہو, بس وہ امام غریب ہو اور ہمارا محتاج ہو. ایسا کیوں آخر؟ اور درجہ بھی ملازم کا دیتے ہیں نا کہ وہ کئی یہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ دنیا کے قیمتی انسان ہیں. ٹھیک ہے نا, جنہوں نے قرآن اور حدیث, اللہ کے نبی حدیث یاد کی, اللہ کا کلام یاد کیا, یہ دنیا کے قیمتی انسان ہیں. یہ جتنے بھی انتظامیہ والے ہیں ان کو ان کی قدر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا, تو ان کو بلکہ وہ سپورٹ کرنا چاہیے, منع کرنے کی بجائے نا. بس سپورٹ نہیں کرتے. ہمارے صدر صاحب جو ہے حاجی سلیمان صاحب انصاری, انہوں نے کبھی نوٹس نہیں ایسا لیا. وہ تو بڑے خوش ہیں کہ ہمارے قاری صاحب کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, بلکہ ہمارے جو مدرسے کے قاری صاحب ہیں, قاری عزیر صاحب, وہ بھی تذا بلیغ کا کام کرتے ہیں ماشاءاللہ. وہ مثلا بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں, اور وہ عصر کے بعد وہ تذا بلیغ جو ہے وہ چھوٹی پیکنگ نا وہ کر کے وہ دکانوں کو دیتے ہیں, وہ بھی کام کرتے ہیں. اور وہ نہ کوئی کسی نماز نے کبھی اعتراض کیا کہ نماز نہیں ہوتی, بلکہ میرے پیچھے مفتی حبیب الرحمان صاحب ہمارے علاقے کے اخلیق, وہ فاضل مدینہ یونیورسٹی, وہ بھی نماز کوئی کسی نے کبھی اعتراض نہیں کیا. اور مجھے فون آ رہے ہیں کہ قاری صاحبان کے ہمیں انتظامیہ کام ہی نہیں کرنے دیتی اور پابندی لگائی ہوئی ہے. وہ کہہ رہا بھی میری تنخواہ بھی 18,000 ہے. صوبہ سندھ سے فون ہے, میری تنخواہ بھی 18,000 ہے, اور بزرگوں نے کہا کہ کام کوئی نہیں کرنا. تو وہ بڑے سخت میں نے کہا بس ہماری خدمت ہی کرنی ہے. ہاں, میں نے کہا بزرگ تو نعمت ہوتے ہیں, لیکن آپ کو کوئی سخت بزرگ مل گئے ہیں جو زحمت بن گئے ہیں. ہاں, تو وہ میں نے کہہ رہا میری ابھی شادی بھی ہونی. میں نے کہا شادی کے بعد تو بڑے خرچے ہیں. جب آپ کو اللہ نے بیٹا بیٹی کو دیا تو ڈاکٹروں نے آپریشن کا بتا دیا, انہوں نے آپ کو پیسے دینے کے بجائے جواب دے دینا, جواب دینا کہ مسجد سے جواب دے دینا.
تو اس لیے مشورہ میں ہے قاری صاحبان کو یہ پہلے ہی اب ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو وہ سٹینڈ کریں، ٹھیک ہے نا. تو ایک جو ادارے ہیں نا بھائی صاحب، بھائی ابو بکر صاحب، یہ ادارے والوں کو بھی چاہیے کہ اسٹوڈنٹوں کی ٹریننگ شروع سے کرنی شروع کر دیں. بالکل یہ بھی انویسٹمنٹ کریں، جب ان کے پاس رمضان میں اتنا پیسہ آتا ہے اکٹھا ہوتا ہے، اس کی چیزیں لیں، کو خریداری کریں. تو یہ ایک آئٹم لے لیں، ٹھیک ہے نا. ایک آئٹم جتنی زیادہ تعداد میں لیں گے وہ اتنی سستی ملے گی، ٹھیک ہے نا. وہ لے کے جو سینئر اسٹوڈنٹ ہے ان کو بھیجیں کہ یہ چیز لے کے جاؤ، اور جب وہ خریداری ادارے والے کریں گے نا، وہ جس سے خریداری کریں گے ان کو بتائیں گے کہ ہم نے ادارے کے لیے لینی ہے. وہ انشاءاللہ کمپنی والوں کو جب دیں گے ان سے رعایت دیں گے ان کو. بالکل صحیح بات ہے. یہ اپنے اسٹوڈنٹ کو بھیجیں گے دکان پہ، اور جا کے وہ اسٹوڈنٹ دکھائے گا کہ یہ چیز ہم اتنے میں دیں گے، اور پھر وہ جا کے وہ آئٹم بھی دکھائے اور ان کو کہے کہ بھائی آپ نماز بھی پڑھا کریں، تبلیغ بھی کر لے گا، ٹھیک ہے نا. اس کا بھی وہ مثلا روانگی آ جائے گی، وہ روزانہ جائے گا. اور جب اگلے دن مال دینا وہ چھوٹے بچوں کو بھیجیں، اسٹوڈنٹ کو. بڑے جو سینئر ہیں ان کو باعزت طریقے سے بھیجیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ ادارہ بھی سپورٹ ہوگا، پرافٹ آئے گی، ادارے کو بھی سپورٹ ملے گی. بالکل ایسے ہی. اچھا اگر ہم موجودہ معاشرے کو دیکھتے ہیں تو یقین کریں ابھی بھی مساجد کے اندر جمعے کی نماز کے بعد وہ ٹوکری پھیری جاتی ہے اور امام صاحب کے لیے پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں. میں ان لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جناب علی آپ اپنے گھروں کا نظام بھی بھیک مانگ کر ہی کرتے ہیں، بھیک اکٹھی کر کے اپنے گھر کا نظام چلاتے ہیں. امام صاحب کے لیے اتنے پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں. دیکھیں اگر معمولی سی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہر گھر کا خرچہ نارمل جو ہے نا جی 60-70 ہزار 80 ہزار کے قریب نارمل خرچہ ہو جاتا ہے گھر کا. تو جناب علی آپ کی جیب کے اندر 500 روپیہ نہیں ہے کہ ہم امام صاحب کے لیے 500 روپیہ خاموشی کے ساتھ جا کے ان کی مٹھی میں دے دیں، یہ لی امام صاحب ہماری طرف سے. زیادہ نہیں تو ہر مسجد کے کم از کم 100-150-200 تو نمازی نارمل ہوتا ہی ہے. اگر ہم 500 روپیہ امام صاحب کو مہینے بعد دے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو میرے ذہن میں آپشن ہے کہ ہر علاقے میں، ہر ضلع میں کسی میں 50 مسجد ہے، کسی میں 100 مسجد ہے، وہ جس مکتبہ فکر کی ہے وہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. ان کو چاہیے کہ اپنا اپنا ایک گروپ بنائیں. 50 مسجد کا گروپ بنا لیا اور ساری میٹنگ کر کے بھی ہر مسجد والے نے 2000 روپیہ ماہانہ دینا ہے ہم کو، ٹھیک ہے نا. یہ فنڈ صرف ہماری مسجد کے جو قاری صاحب ہیں، خادم صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں، یہ ان پہ خرچ کرنا ہے. وہ 2000 روپیہ اگر 100 مسجد ہو گئی نا کسی شہر میں تو وہ 2 لاکھ ماہانے کا بنے گا، ٹھیک ہے نا. 2 لاکھ ماہانہ بن گیا تو وہ اللہ کر نہ ہی کرے ان کو ایمرجنسی بنے، قاری صاحبان کو کسی کو ایمرجنسی بن گئی، کوئی فوتگی ہو گئی ہے، کسی کی بیگم کا آپریشن ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بچہ بیمار ہو گیا، کوئی قاری صاحب کو کوئی مسئلہ بن گیا، فوری صدر اور سیکرٹری اس کی اپنا اپلیکیشن دے، وہ جس جہاں یونٹ بنا ہوا کہ ادھر جا کے لے جاؤ، میں تصدیق کرتا ہوں کہ قاری صاحب کے یار گھر مسئلہ ہے، جتنا خرچہ ہو اس فنڈ سے خرچہ کیا جائے. بہت اچھا مشورہ دیا یہ تو آپ نے، ٹھیک ہے نا. جب بھی قاری صاحب کا کوئی آفت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، وہ بیچارہ سوچتا ہے کہ صبح میں کس نمازی کو کہوں، ٹھیک ہے نا. تو پہلا تو آپشن یہ ہے کہ قاری صاحبان جتنے اب ہیں ان کو چاہیے خود سٹینڈ لیں. جو نہیں کر سکتے، ان کی ایج زیادہ ہو گئی ہے، وہ کام نہیں کر سکتے، یا وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اب کام نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ تو یہ معاملہ ہونا چاہیے، وہ بیمار ہوں، ان کی بیٹیوں کی شادی ہو، ایسا ہر ضلع میں، ہر شہر میں یہ ایک بننا چاہیے گروپ، جو وہ 100 مسجد ہو، 50 مسجد ہو، جتنی مسجد ہو، 2-2 ہزار کوئی زیادہ نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. 2-2 ہزار روپیہ لیں تو وہ مخیر حضرات اگر زیادہ بھی دینے چاہیے، کوئی مسجد والا زیادہ بھی دے دے تو وہ اس میں جمع ہو. جب بھی کوئی مسئلہ ہو، اگر نہ کوئی مسئلہ ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ پیسے جمع ہوتے رہتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے کس قاری صاحب کو کس سہولت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارے خطیب صاحب تھے نا ادھر اقبال قصوری صاحب، وہ ان کے گردے واش ہو رہے تھے، وہ فوت ہو گئے ہیں جوانی میں. میں اکاڑے میں ان کا خبر کے لیے گیا تو وہ پنکھا چل رہا، تو جس کے مثلا ڈلیسز ہوتے ہیں وہ اس کو کتنی گرمی محسوس ہوتی، گرمیوں کے دن تھے، تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر ہم 3-4 ساتھیوں نے پیسے کٹے، ان کو ایئر کولر لے کے دیا اس وقت نا، ماشاءاللہ. پھر بعد میں ساتھیوں کو مثلا دیکھ کے نا پھر انہوں نے اے سی لگوا دیا. اگر وہ آپ کے پاس فنڈ ہو تو آپ کے کوئی بزرگ عالم دین، کوئی شیخ الحدیث، ان کے گھر ایسی کوئی سہولت کی ضرورت ہے وہ بھی اس میں لگوا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس فنڈ زیادہ ہے. اب تو قاری صاحب کو موٹر سائیکل نہیں لے لیں تو وہ کہتے ہیں یہ قاری صاحب نے موٹر سائیکل کہاں سے لے لی، حالانکہ یہ دنیا کے قیمتی انسان ہیں، ان کی تو شان و شوکت زیادہ ہونی چاہیے، ان کو فکر ہونی چاہیے. لیکن بس اللہ مثلا ہدایت دے
تو اور کئی جو نظام چلا رہے مساجد ہیں ان کو سراہنا بھی چاہیے. تو کئی ایسے وہ اپنی جیبوں سے پیسے خرچ کر کے قاری صاحب جتنے دے سکتے ہیں وہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی بھی قربانی اللہ قبول کریں. اور جو منع کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے, کو جو قاری صاحب کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ انشاءاللہ ان کو کوشش کرنی چاہیے. اچھا حضرت جی, آپ کا آخر میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر ہم موجودہ معاشرے کو دیکھتے ہیں تو لوگ ایسے ملتے ہیں کہ اگر امام صاحب 5 منٹ لیٹ ہو گئے نا جماعت سے, جی امام صاحب مسجد میں 5 منٹ لیٹ پہنچے ہیں, تو کوئی ادھر سے آواز آ رہی ہے امام صاحب آپ کہاں تھے, کوئی ادھر سے آواز آ رہی ہے کہ امام صاحب آپ کہاں تھے, کہاں رہ گئے, دیکھیں 5 منٹ لیٹ ہو گئے ہیں. تو آپ ہمیں اس بات سے ذرا آگاہ کیجیے کہ کیا جماعت صرف امام صاحب ہی کروا سکتے ہیں, ان جو دوسرے نمازی حضرات ہوتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں, وہ نہیں جماعت کروا سکتے ہیں؟ ہاں وہ ٹھیک ہے. پہلا تو آپشن یہ ہے کہ جب کوئی امام صاحب لیٹ ہو جائیں ان کا تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے احتراماً. جی اللہ کے نبی نے یہ بھی سنت ہے نا, آپ اس لیے کبھی آتے تھے کس ٹائم کبھی لیٹ آتے تاکہ ان کو یہ تعلیم ملے کہ ادب میں بیٹھے رہنا ہے, ٹھیک ہے نا. امام صاحب کا ویٹ اگر ہاں نہیں موجود ہے تو ہمارے جو نمازی حضرات ہیں ان کو اپنا حلیہ بھی ایسا بنانا چاہیے, ٹھیک ہے نا. مثلا بھی جو اور قرآن مجید کو یاد بھی کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. ان کی کافی یاد ہر نماز کو یاد ہونی چاہیے. کوئی ایسا موقع ہو تو یہ نہ کوئی دیکھتے تو سارے پیچھے کی طرف کون جماعت کرائے, ٹھیک ہے نا. انسان کو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے, ہر نمازی کو کوشش کرنی چاہیے. اور نماز جنازہ نہیں آتا ہماری, مثلا یہ کوئی فکر لمحہ ہے کیا کریں کو جب نماز جنازہ ہوتی ہے جی بتا دیں, جی طریقہ بتا دیں. یہ ہر ایک کو دعائیں یاد ہونی چاہیے, ادھر نماز جنازہ میں جا کے دعائیں پڑھیں. نماز مسجد میں جائیں تو قرآن بھی یاد ہونا چاہیے, تو جب موقع ہے تو وہ نماز بھی پڑھا سکیں. یہ تو بہت اچھی آپ کا سوال ہے. جی بالکل. اچھا حضرت جی, آپ ہمیں یہ بتائیے جتنے بھی ہمارے علماء حضرات ہیں, ہمارے قرآن حضرات ہیں, ہماری مسجدوں کے امام ہیں, تو آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ بھائی آپ بھی اپنے گھروں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں, بلکہ اگر آپ کے پاس وقت ٹائم فری ہوتا ہے تو آپ بھی باہر نکلیں, کوئی کام کریں؟ ہاں بالکل, باہر نہیں نکل سکتے, وہ اپنے گھروں میں بھی وہ ان کا گھر جو ہے نا وہ معروف ہوتا ہے, گاؤں میں ہو شہر میں ہو قاری صاحب کا گھر معروف ہوتا ہے. وہ آج کل سردیاں ہیں, وہ تو صرف لیڈیز چادریں گھر اپنے لیے ہیں نا, تو کہیں بھی اپنی باجی کو باجی کے پاس پڑھی ہو, ان کے اہلی کے پاس, وہ سارے محلے والوں کو پتہ ہے قاری صاحب کے گھر کا. بالکل انشاءاللہ کوئی بھی ایٹم لیں, دنیا کی اتنی ایٹمیں ہیں کہ وہ جب انسان شروع کرتا ہے بات وہ تھوڑی, وہ یہ نہ سوچے قاری صاحب کہ میرے پاس تھوڑے بھائی ہے, اللہ انسان کو برکت دے دیتا ہے. انسان کوشش تو کرے نا. ہمارے والد صاحب قاری زبیر صاحب کہتے ہوتے تھے کہ بات کثرت سے نہیں بنتی, برکت سے بنتی ہے. ہاں تو اس کے لیے وہ ان کو کوشش کرنی چاہیے, اللہ انشاءاللہ برکت دے گا. اور ہم بھی دعا کریں گے, آپ کوشش کریں. اللہ حافظ. اور آخر میں ہم پیغام بھی اپنے عوام کو دینا چاہیں گے کہ بھائی آپ بھی کسی کے محتاج ہو کے نہ بیٹھیں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جی ہم نے صرف امام صاحب کو باتیں کرنی ہیں لیکن خود عمل نہیں کرنا ہے. تو نا حضرت آپ کا بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر, اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں انٹرویو دیا. اور ہماری امام کا بھی بہت شکریہ کہ جو ہماری قیمتی باتیں سنیں, اور اللہ پاک ہم سب کو راہ ہدایت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھ رہی ہے ہمارا یوٹیوب چینل انسان بنو, اور اپنے میزبان حافظ محمد ابو بکر کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.